آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ورچوئل طریقے سے مشرقی مخصوص باربرداری کوریڈور کے نیو بھاؤپور نیو خرجہ سیکشن کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوریڈور آتم نربھر بھارت کا ایک وسیلہ بنے گا اور اس سے اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ مرکز کل کسان یونینوں کے ساتھ اگلے دور کی بات چیت کرے گا۔ بھارت میں کووڈ-19 سے صحتیابی کی شرح بہتر ہو کر 95.92% ہو گئی ہے۔ عالمی صحت تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی نئی قسم دنیا کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میلبورن کرکٹ ٹیسٹ میں بھارت نے آسٹریلیا کو 8 وکٹ سے ہرا کر 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج مشرقی مخصوص باربرداری کوریڈور کے نیو بھاؤپور نیو خرجہ سیکشن کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کیا۔ اسے قوم کے نام وقف کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یہ کوریڈور آتم نربھر بھارت کا ایک وسیلہ بنے گا اور کسان ریلوں کو اس سے مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کوریڈور سے ملک میں اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ 351 کلومیٹر طویل یہ سیکشن اتر پردیش میں واقع ہے اور اسے 5,750 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس سیکشن کے کھل جانے سے موجودہ کانپور دلی مین لائن پر بھیڑ بھاڑ کم ہوگی اور بھارتی ریلوے تیز رفتار ریل گاڑیاں چلا سکے گا۔ ترقی میں کنیکٹیویٹی کی اہمیت بتاتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ کنیکٹیویٹی ملک کے لیے ویسی ہی ہے جیسے جسم کے لیے رگیں اور نسیں۔ انہوں نے اس کوریڈور کو آزادی کے بعد سب سے بڑا اور سب سے اہم ریل پروجیکٹ قرار دیا۔ جناب مودی نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی سیاست کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ہے۔ بنیادی ڈھانچہ ملک کے عوام کے لیے ہے، نہ کہ کسی سیاسی پارٹی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی بھی حملہ ملک کے لوگوں پر حملہ ہے اور جمہوری حقوق کے لیے احتجاج کرتے وقت ہمیں بنیادی ڈھانچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اپنی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے بنیادی ڈھانچے کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی پہلے کی سرکاروں کی ترجیحات میں شامل نہیں تھی اور چناؤ میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے محض مسافر ریل گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے صورتحال بدل دی ہے اور اب لوگوں کو نئی سہولتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نئے کوریڈور سے مال بردار ریل گاڑیوں کی صلاحیت میں 2 گنا اضافہ ہوگا اور رفتار 3 گنا بڑھ جائے گی اور اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ریلوے کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ اس مخصوص باربرداری کوریڈور سے ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ مشرقی مخصوص باربرداری کوریڈور کا نیو بھاؤپور نیو خرجہ سیکشن ہم سب کے لیے بے حد اہم ہے کیونکہ اس کا زیادہ تر حصہ ریاست میں ہے اور اس سے ترقی کی ایک نئی فضا قائم ہوگی۔ اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل نے بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران وزیراعظم نے پریاگ راج میں مشرقی مخصوص باربرداری کوریڈور کے آپریشن کنٹرول مرکز کا بھی افتتاح کیا۔ یہ مرکز اس پورے باربرداری کوریڈور کے لیے کمان مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ پریاگ راج میں آپریشن کنٹرول مرکز کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ جدید سہولتوں سے آراستہ ہے اور اسے ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مہاراشٹر میں سنگولا سے مغربی بنگال میں شالیمار تک 100ویں کسان ریل کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ کسان ریل سروس کسانوں کی آمدنی 2 گنا کرنے کا ایک قدم ہے اور اس سے زراعت سے متعلق معیشت میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس سے ملک کے کولڈ سپلائی نظام کی طاقت بھی بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کسانوں کی خدمت کرنے کے سرکار کے عہد کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کا بھی ایک ثبوت ہے کہ ہمارے کسان نئے امکانات کے لیے کتنی تیزی سے تیار ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ کسان ریل اور کرشی اڑان نے کسانوں کے لیے ایک بڑا رول ادا کیا ہے تاکہ وہ اپنی فصلوں کو دیگر ریاستوں میں فروخت کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی زراعت میں نئی ٹیکنالوجیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ مرکزی سرکار نے احتجاج کرنے والی کسان یونینوں کو کل بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے تاکہ تینوں زرعی قوانین پر تعطل ختم کیا جا سکے۔
تعطل کو دور کرنے کی خاطر حکومت اور کسانوں کے درمیان یہ چھٹے دور کی بات چیت ہوگی۔ مرکز نے احتجاج کرنے والی 40 کسان یونینوں کو خط لکھا ہے اور انہیں بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے۔ زرعی قوانین کے علاوہ MSP اور ہوا کے معیار اور بجلی سے متعلق قوانین پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 16,432 نئے معاملے سامنے آنے سے متاثرین کی کل تعداد 1,02,24,303 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 252 اموات واقع ہوئی ہیں، جس سے مرنے والوں کی تعداد 1,48,153 ہو گئی۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد 2,68,551 ہے۔ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 98,60,569 ہو گئی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 900 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت یابی کی شرح 95.92% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ برطانیہ سے بھارت واپس آنے والے 6 افراد میں برطانیہ میں پائے جانے والے وائرس کی نئی قسم کی علامات پائی گئی ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ان میں سے 3 افراد نمہنس بنگلورو، 2 CCMB حیدرآباد اور 1 NIV پونے میں ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ان تمام افراد کو ریاستی سرکاروں کی طرف سے دی گئی حفظان صحت سہولتوں میں الگ الگ کمروں میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ نے کل ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت چوکس رہنے سے متعلق رہنما خطوط 31 جنوری 2021 تک برقرار رہیں گے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 کے زیر علاج اور نئے معاملوں میں مسلسل گراوٹ درج کی جا رہی ہے، لیکن عالمی پیمانے پر معاملوں میں اضافے اور برطانیہ میں نئے قسم کے وائرس کی دریافت سے چوکس رہنے اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے متاثرہ علاقوں کی نشاندہی جاری رہے گی اور ان علاقوں میں اس وبا کو کم کرنے سے متعلق احتیاطی اقدامات جاری رہیں گے۔ اس کے علاوہ جن سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے ان پر معیاری طریقہ کار کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ عالمی صحت تنظیم WHO کے سینئر عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس ہی سب سے بڑا وائرس نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اس سے بھی زیادہ مہلک وبا پھیلنے کا امکان ہے۔ WHO کے سربراہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی ایجنسی کو وائرس کے بارے میں ہر دن نئی بات معلوم ہو رہی ہے، جس میں نئے قسم کے وائرس کے پھیلنے، لوگوں کو بیمار کرنے، موجودہ ٹیسٹ کی صلاحیتوں، علاج اور ویکسین وغیرہ کو متاثر کرنے کے امکانات شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے قطر کے اپنے دورے کے دوسرے دن وہاں کی حکومت کے اعلیٰ رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر نے قطر کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے۔ کرناٹک لیجسلیٹو کونسل کے نائب چیئرمین SL دھرمے گوڑا آج چکامگلور ضلع میں کادور کے نزدیک ایک ریلوے ٹریک پر مردہ پائے گئے۔ خودکشی سے متعلق ان کی ایک تحریر ملی ہے۔ میلبورن کرکٹ ٹیسٹ میں بھارت نے آسٹریلیا کو 8 وکٹ سے ہرا کر 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ مینک اگروال اور چتیشور پجارا جلدی آؤٹ ہو گئے، لیکن شبھمن گل اور کپتان اجنکیہ رہانے نے آسانی سے 70 رن کے نشانے کو حاصل کر لیا۔ اس سے پہلے میزبان ٹیم لنچ سے پہلے اپنی دوسری اننگز میں 200 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ورچوئل طریقے سے مشرقی مخصوص باربرداری کوریڈور کے نیو بھاؤپور نیو خورجہ سیکشن کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوریڈور آتم نربھر بھارت کا ایک وسیلہ بنے گا اور اس سے اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ مرکز کل کسان یونینوں کے ساتھ اگلے دور کی بات چیت کرے گا۔ بھارت میں کووڈ-19 سے صحتیابی کی شرح بہتر ہو کر 95.92% ہو گئی ہے۔ عالمی صحت تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی نئی قسم دنیا کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور میلبورن کرکٹ ٹیسٹ میں بھارت نے آسٹریلیا کو 8 وکٹ سے ہرا کر 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔